آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ آپریشن موسیٰ ندی، غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کے پیچھے حکومت کا کوئی خفیہ منصوبہ تو نہیں؟ کیا حکومت نے موسیٰ ندی کے کنارے موجود غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کے پیچھے کوئی خفیہ منصوبہ تیار کیا ہے؟ کیا جے سی بی اور بلڈوزر میدان میں لائے گئے ہیں تاکہ بڑے پیمانے پر انہدامات کا آغاز ہو؟ سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ حکومت نے بلڈوزر کا استعمال نہ کرتے ہوئے مزدوروں کو میدان میں اتارا تاکہ انہدامات حکومت کی ذمہ داری نہ بنے۔ اسی حکمت عملی کے تحت تقریباً 90 مزدور موسیٰ نگر اور شنکر نگر میں گھروں کو گرانے کے لیے بھیجے گئے۔ اس کام کے لیے ان مزدوروں کو 2,40,000 روپے کی ادائیگی کی گئی۔ یہی رقم اصل حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر لوگ اپنے گھروں کو خود گرا رہے ہیں تو مزدوروں کو ادائیگی کس نے کی؟ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس موضوع پر اب بحث جاری ہے۔ کچھ حکام کا ماننا ہے کہ مقامی AIML نے ان مزدوروں کو ادائیگی کی، ساتھ ہی انہوں نے حکام کو مطلع کیا کہ یہ رقم ریونیو کے کھاتے سے ادا کی جائے گی۔ مزید یہ کہ جلدی حکام انہدام کے ملبے کو ہٹانے کے لیے ٹینڈر جاری کریں گے۔ انہدام کے لیے رقم مختص کرنے کے لیے ایک فائل کلکٹر کے پاس بھیجی گئی ہے۔ حکام کو 150 گھروں کے انہدام کے دوران مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بات پر بھی بحث جاری ہے کہ کیا موسیٰ ندی کے کنارے موجود تمام 2,166 تعمیرات کو منہدم کیا جائے گا یا نہیں؟ باقی ڈھانچوں کو بھی انہدام کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا مزید انہدامات ممکن ہوں گے یا نہیں؟ حکام بھی ان سوالات سے پریشان ہیں۔ اس دوران حکام نے مختلف محکموں کے اہلکاروں کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو انہدام کے عمل کی نگرانی کر رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اعلیٰ حکام کو رپورٹ دے رہی ہے۔ دوسری طرف مقامی MLA بعض جگہوں پر انہدامات کی مخالفت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکام الجھن کا شکار ہے کہ ایسی صورتحال میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ دوسری جانب دریائے موسیٰ کے کنارے مکانات کے مکین اپنے گھروں کے انہدام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور عدالت سے رجوع ہو رہے ہیں۔ پٹیل برجو کے باشندے اس بات پر ناراض ہیں کہ مندروں پر بھی سرخ نشان لگا دیے گئے ہیں۔ اس معاملے پر عدالت نے انہدامات روکنے کا حکم جاری کیا ہے اور حکام کو قوانین کی پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے الاٹ کیے گئے ڈبل بیڈ رومز میں بنیادی سہولیات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جوائنٹ فیملیز کو صرف ایک ڈبل بیڈ روم دیا جا رہا ہے جو ان کے لیے ناکافی ہے۔ دریا کے کنارے سے 2,166 تعمیرات کو ہٹانا حکام کے لیے ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے فی الحال اس عمل کو روک دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ دبئی میں غیر ملکیوں کے لیے بری خبر، نئے قوانین نافذ۔ دبئی پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے سخت ترین قوانین متعارف کرائے ہیں، جس کا مقصد حادثات کی کمی اور جرمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق دبئی پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کی شدت کی بنیاد پر گاڑیوں کو ضبط کرنے کے نئے قوانین کا اعلان کیا ہے۔ ان ترامیم کا مقصد جرمانے کے نفاذ کو بڑھانا، حادثات کو کم کرنا اور ٹریفک کے لیے محفوظ اقدامات کو فروغ دینا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف نے 2015 کے فرمان نمبر 29 اور اس کی ترمیم کا جائزہ لینے کے بعد اس میں کچھ ترمیم متعارف کروائی ہے، جس میں پہلا، سڑک پر اچانک گاڑی کو اس طرح سے روکنا جس سے جان، املاک یا ٹریفک کی حفاظت کو خطرہ ہو، اس پر 30 دن کے لیے گاڑی بند کی جائے گی۔ دوسرا، سامنے والی گاڑی کے درمیان خاطر خواہ حفاظتی فاصلہ نہ چھوڑنے پر گاڑی کی 30 دن کی بندش۔ تیسرا، سڑک کے صاف ہونے کو یقینی بنائے بغیر داخل ہونے پر گاڑی 14 دن کے لیے ضبط ہو جائے گی۔ چوتھا، فون یا دیگر آلات استعمال کرتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران سڑک سے توجہ ہٹانے پر 30 دن کی بندش۔
5واں، گاڑی کو اس طریقے سے ریورس کرنے پر 14 دن کی ضبطگی ہوگی جس سے جان، املاک یا ٹریفک کی حفاظت کو خطرہ ہو۔ 6، لازمی لین ڈسپلن پر عمل کرنے میں گاڑی کی ناکامی پر 14 دن کے لیے گاڑی بند ہوگی۔ 7واں، بغیر جواز سڑک کے بیچ میں رکنے پر 14 دن کے لیے گاڑی بند کر دی جائے گی۔ 8واں، خطرناک اوورٹیکنگ پر گاڑی 14 دن کے لیے ضبط کی جائے گی۔ 9واں، گاڑی میں ضروری حفاظتی آلات نہ ہونے پر 14 دن کے لیے گاڑی بند ہوگی۔ 10واں، ہیوی گاڑی کی لازمی لین ڈسپلن عمل نہ کرنے پر 30 دن کے لیے گاڑی بند کی جائے گی۔ 11واں، غیر ہنگامی حالت میں سڑک پر گاڑی کو پارک کرنے یا ہارڈ شولڈر کا استعمال کرتے ہوئے دوسری گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے پر گاڑی کی 14 دن کے لیے بندش۔ 12واں، لائسنس نمبر پلیٹ کے بغیر یا صرف ایک نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی چلانے پر 14 دن کے لیے ضبطگی۔ 13واں، ٹریفک میں رکاوٹ پیدا کرنے والے طریقے سے گاڑی چلانے پر 14 دن کے لیے گاڑی بند ہوگی۔ 14واں، بغیر اجازت گاڑی کا رنگ تبدیل کرنے پر 14 دن کے لیے گاڑی ضبط کی جائے گی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ حیدرآباد کے گوشہ محل میں سڑک زمین میں دھس گئی۔ شہر حیدرآباد کے گوشہ محل چاکناواڑی کے علاقے میں نالے پر بنائی گئی سڑک اچانک زمین میں دھس گئی۔ یہ واقعہ منگل کی رات پیش آیا جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے کے دوران کوئی بھی شخص زخمی نہیں ہوا کیونکہ رات کے وقت ٹریفک کی آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نالہ کافی قدیم ہے اور اس کی حالت کے پیش نظر سڑک کا زمین دوز ہونا ایک حیران کن بات نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر بھی اسی طرح کی ایک سڑک پہلے ہی زمین دوز ہو چکی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حکام اس واقعے کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے محفوظ رہا جا سکے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔